یہاں کامیابی کا اعلیٰ معیار نہیں بیان کیا جا رہا بلکہ اس کا کم سے کم معیار بیان کیا جا رہا. میں ذرا توجہ دلاؤں گا اس بات کی طرف. سطحی طور پر ذرا ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی مغالطہ پیش آ جائے. تقابل کیجئے ذرا. ایک سورۃ العصر ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایک سورۃ التین ہے والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. اب ان کا تقابل کیجئے. سورۃ العصر یہ بتا رہی ہے کہ سب لوگ تباہی میں ہیں سوائے ان کے جو 4 شرطیں پوری کریں. سورۃ التین میں اول تو صرف 2 شرطیں بیان ہوئی، 2 بیان نہیں ہوئی. کام ہلکا ہو گیا نا، آسان ہو گیا. یہاں 4 ہے: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر. وہاں ہے ایمان اور عمل صالح صرف. نمبر 2 یہ کہ وہاں فرمایا گیا فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ان کے لیے تو بہت بڑا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا. اور یہاں کہا جا رہا ہے وہ کامیابی ناکامی سے بچ جائیں گے. مستثنیٰ ہے کس سے؟ ان الانسان لفی خسر. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی کو آپ بچے کو، طالب علم کو کہیں محنت کرو، کوشش کرو، فرسٹ ڈویژن میں پاس ہو جاؤ، اور کسی سے آپ یہ کہیں کہ محنت کرو، کوشش کرو ورنہ فیل ہو جاؤ. اب ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے وہی فرق ہے سورۃ التین میں اور سورۃ العصر. سورۃ العصر ناکامی سے استثناء کو بیان کر رہی ہے اور وہاں 4 شرطیں ہیں، اور سورۃ التین یہ اعلیٰ درجات کا بیان ہو رہا ہے، 2 شرطیں ہیں. اس کو قرآن مجید کی اصطلاحات سے بھی اللہ کرے کہ آپ واقف ہو جائیں. ایک کو ہم کہیں گے کہ ایک پر انذار کا رنگ ہے اور دوسرے پر تبشیر کا رنگ. یہ 2 الفاظ بارہا آپ نے پڑھے ہوں. سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا حضور سے مخاطب ہو کر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر. سورہ کہف میں جمع کے صیغے میں آیا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، ہم نہیں بھیجتے رہے اپنے رسولوں کو مگر مبشر اور نذیر بنا کر. حضور کے بارے میں فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. جمع کے صیغے میں سورہ نساء میں فرمایا رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. ایک ہے ابشار، بشارت دینے، ایک ہے انذار، خبردار کر. اور آپ کو معلوم ہے کہ کسی بھی تربیت کے اندر ان دونوں چیزوں کی ضرورت ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ کی ضرورت پیش آتی ہے، دھمکی کی ضرورت پیش آتی ہے، باز آ جاؤ، اپنے رویے کو درست کرو ورنہ پکڑ ہوگی، سزا ملے گی. کبھی آپ شاباش دیں، ہمت کرو، گھبراؤ نہیں، تمہارے اندر صلاحیت ہے، مایوس نہ ہو، ہمت تمہاری کیوں جواب دے رہی ہے، تم بڑے ذہین ہو، محنت کرو، بڑے اعلیٰ درجات ملے گی. قرآن مجید میں یہ دونوں رنگ ہیں جو اختیار کیے، ایک تبشیر کا رنگ ہے، ایک انذار کا رنگ. سورۃ العصر میں انذار کا رنگ ہے، خبردار، تمام انسان ہلاکت اور بربادی کا نوالا بننے والے ہیں سوائے ان کے جو 4 شرطیں پوری کریں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ کامیابی کے جو منیمم پری ریکویزٹس ہیں، اسے کہا گیا کہ انگریزی کے الفاظ کا فوراً ترجمہ کر دیا کرو، اور میں کر دیتا ہوں. اصل میں مغالطہ آپ کو یہ ہوتا ہے میں ترجمہ کہہ کے نہیں کرتا، لیکن اس کے بعد میں فوراً اردو کا مترادف جو ہے وہ لے آتا ہوں. لیکن میں یہ اس لیے استعمال کرتا ہوں انگریزی اصطلاحات، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ میرے اصل مخاطب ہے جدید تعلیم یافتہ لوگ، اور جدید تعلیم یافتہ لوگوں کے کمیونیکیشن جو ہے، ابلاغ، وہ ان انگریزی اصطلاحات کے ذریعے سے زیادہ بہتر اور صحیح تر ہوتا ہے، ورنہ وہ بات سمجھے گے نہیں. اسی لفظ ابلاغ کو وہ نہیں سمجھیں گے اور کمیونیکیشن کو سمجھ گئے. یہ ہے اصل میں ساری مصیبت کے جو اس وقت ہمارے سامنے ہے، اس لیے یہ الفاظ ہم استعمال کریں. تو میں یہ کیا عرض کر رہا تھا کہ در حقیقت ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ منیمم پری ریکویزٹس ہیں، کم سے کم لوازم ہیں نجات کے. ان سے کم تر پر نجات کا کوئی سوال نہیں، اس لیے کہ قسم کھا کر اللہ فرما رہا ہے، زمانے کی قسم ہے، تمام انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو 4 شرطیں پوری کریں. تو تیسری چیز ذہن میں یہ رکھیے، یہ 4 شرطیں لازم ہو. یہ بہت اہم نکتہ ہے. ابھی ہم نے کسی لفظ کی گہرائی میں اتر کر نہیں دیکھا ہے، ابھی تو ہم سرسری طور پر تذکر بالقرآن کے مرحلے میں ہیں. پہلی بات کیا معلوم ہوئی، اس میں کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار سامنے آیا. ٹھیک. نمبر 2، یہ کامیابی کے کم سے کم شرائط کا بیان، منیمم ریکوائرمنٹس. میں نے ایک مرتبہ ایک کسن کالج لاہور میں جب تقریر کی سورۃ العصر پر،
تو طلبا کے ذہن کی ملازمت کے اعتبار سے کہا کہ بھائی یہ فرسٹ ڈویژن کا بیان نہیں ہے، یہ تھرڈ ڈویژن میں کامیابی کا بیان، اس سے کم تر پر فیلیور ہے، اس لیے کہ فرمایا گیا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اسی کو میں نے اس وقت آپ کے سامنے رکھا کہ اس پر انذار کا رنگ ہے، خبردار کرنے کا انداز ہے، زجر کا، ڈانٹ ڈپٹ کا انداز ہے کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو یہ 4 شرطیں پوری کرو۔ اب تیسری بات جو عرض کر رہا ہوں یہ اہم ترین ہے کہ یہ چاروں شرطیں لازم ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے 4 شرطیں بیان کی ہو تو سوچئے کیا مجھے یہ اختیار ہے کہ ان میں سے 1 کم کر دوں، 2 کم کر دوں، 3 کم کر دوں؟ کس کو اختیار ہے؟ اللہ کے بیان کردہ کسی چیز میں اختیار۔ یہ تو حضور سے کہا گیا تھا، سورہ یونس میں ہے، مطالبہ کیا مطالبہ کرنے والوں نے، ایت بقرآن غیر ھذا وبدلہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن بہت ریجڈ ہے، بہت سخت ہے، ان کمپرومائزنگ ہے، یہ کہیں بھی کوئی روح رعایت کرنے کو تیار نہیں ہے، تو ہمارا اور آپ کا معاملہ نہیں ہو سکتا اس قرآن پر، اس قرآن میں کوئی ترمیم کیجئے یا کوئی اور قرآن لائی۔ تو حضور سے کیا کہلوایا گیا؟ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے میرے لیے ہرگز ممکن نہیں ہے کہ میں اس قرآن میں اپنے جی سے کوئی ترمیم کر دوں، کوئی تبدیلی کر دوں، میں تو خود پابند ہوں اس کا جو مجھ پر وحی کیا جا رہا، سب سے پہلے میں خود اس پر عمل کرنے والا، میں خود اس کا پابند ہوں۔ تو غور کیجئے قرآن بیان کر رہا ہے کہ 4 شرطیں ہیں نجات کی، اور آپ کے دل میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے صرف کلمہ گو ہونا نجات کے لیے کافی ہے، صرف ایمان سے نجات ہو جائے گی۔ یہ بات جو ہے ذہن میں رکھیے، ایک نجات وہ ہے جو ہزار برس تک جہنم میں کوئلہ بننے کے بعد نجات ہو، میں اس نجات کی بات نہیں، وہ نجات تو ملے گی یقیناً۔ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ اپنے اعمال کی، اپنے کرتوتوں کی سزا بھگت کر بالآخر جنت کے اندر داخل کیا جائے گا، جہنم سے نکالا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ، ہاں توقف کریں، غور کریں، تحقیق کریں، معلوم ہو کہ یہ حدیث پختہ نہیں ہے، مستند نہیں ہے، پھر دوسری بات ہے۔ اور یہ جان لیجئے ہمارا جو معاشرہ ہے اس کا ایک قانونی جو ہے احاطہ ہے، یہ بھی سورہ حجرات کی پہلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا دائرہ ہے، اس کے اندر رہو، باہر نہیں نکل سکتے۔ لیکن اس دائرے کے اندر ایک مرکزی شخصیت جس کی دل آویزی، جس کا حسن سلوک، جس کا حسن کردار، جس کا حسن اخلاق مرکز بن جائے، تمام لوگوں کی جذباتی محبت کا مرکز بن جائے، اگر یہ نہیں ہوگا تو معاشرہ مضبوط نہیں ہوگا۔ محض قانون اور دستور پر معاشرہ مضبوط نہیں ہوتا۔ کسی شخصیت، اب آپ کو معلوم ہے آخر ہندوستان کے معاشرے میں گاندھی کا ایک مقام ہے کہ نہیں ہے؟ آخر یہ سارا معاملہ چل رہا ہے اسی کے جب کے نہیں، ماؤ سے تم کے معاملہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سارا معاملہ دنیا میں عام لوگ کہہ دیتے، ریشنلسٹ لوگ، کہ ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی قانون دیکھنا چاہیے، دستور دیکھنا چاہیے، حکم دیکھنا نہیں بھائی، جذباتی وابستہ کہ ایک ہستی تو ایسی ہو کہ جس کے کچھ کہنے پر فوراً زبانیں بند ہو جائیں۔ اور اس کا نقشہ میں سعودی عرب میں دیکھتا ہوں، اگر وہاں کے 2 بدو لڑ رہے ہوں صف اور ایک دوسرے کو کھانے کو دوڑ رہے ہوں، کوئی شخص کہتے صلی علی النبی، فوراً خاموش، معلوم ہوتا ہے آنکھ کے اوپر کسی نے پانی ڈال دیا، خاموش، صلی علی النبی، صرف یہ کہنے سے۔ یہ جذباتی وابستگی اگر محمد سے نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کا معاشرہ کبھی مضبوط نہیں ہوگا۔ یہ مرکزی شخصیت، یہ مرکز ہے، اسی لیے ان کے احترام کا یہ درجہ ہے، کیونکہ اس سے کیا ہوگا؟ تمہارا شیرازہ بکھر جائے گا۔ اگر ان کے ساتھ جذباتی محبت نہیں ہوگی تمہارا شیرازہ بکھر جائے گا۔ یہ آیا معاملہ۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، تعظیم ہمارے ہاں اصل میں بدقسمتی سے ہم سیرت کی تقریریں کرتے ہیں، حضور کی عظمت بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو خیر حضور کی زلفیں ہیں، حضور کی آنکھیں ہیں، حضور کی کملی ہے، حضور کا سایہ نہیں تھا وغیرہ، یہ باتیں اپنی جگہ ہیں، ہر چیز ٹھیک ہے، لیکن یہ جان لیجئے حضور کی اصل عظمت ایک نبی اور رسول کی حیثیت سے ہے، اور وہ شے وہ ہے جہاں جبرائیل کے بھی پر جل رہے ہیں، اس کی حقیقت کون جانتا ہے؟ میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ حضور 100 میں مثال رکھا کرتے تھے، آج روزہ رکھا، شام کو افطار نہیں کیا، وہ رات کو چل رہا ہے روزہ، اگلے روز پھر وہ کنٹینیو کر رہا ہے شام تک، 2 دن کا 100 میں مثال، 3 دن کا بھی رکھتے تھے۔ صحابہ نے اجازت چاہیے، حضور ہمیں بھی اجازت دے دیں، نہیں، آج کے حضور آپ تو رکھتے ہیں، ہمیں منع کرتے ہیں۔ اب سنیے، ایکم مثلی، تمہیں سے کون ہے مجھ جیسا؟ ابھی تو اندر ربی، میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، ہوا یطعمنی ویسقین، وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ کیا سمجھیں گے ہم؟ کیا ہماری سمجھ میں آئے گا؟ یہ معاملہ
نبوت کے جو اسرار و رموز ہیں، ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے، وہ کوئی نبی پہچان سکتا، غیر نبی تو پہچان ہی نہیں سکتا۔ ایک ڈاکٹر کا کیا مقام ہے اپنے فن میں، وہ کوئی ڈاکٹر ہی سمجھ سکے گا نا، غیر ڈاکٹر کہاں سمجھے گا؟ اور حقیقت میں وہی سمجھے گا جو اس سے بھی اوپر کا ڈاکٹر ہے، نیچے والا تو نہیں سمجھ سکتا۔ جو کمتر ہے وہ تو صرف اوپر دیکھے گا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، جو اوپر ہے اور ظاہر ہے محمد سے اوپر کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے شیخ سعدی کو کیا کہنا پڑا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المرير قد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ثنا جیسے کہ حق ہے ہو ہی نہیں سکتی۔ غالب اس سے بھی آگے گیا ہے، میں بات ابھی آپ کو سناتا ہوں شعر اس کا۔ آپ کی ثنا کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا، بس ہم یہ جانتے ہیں اللہ کے بعد آپ کا مقام۔ غالب جو آگے گیا ہے کہتا ہے، غالب ثنا خانہ بیزداں گزاشتیم کا ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ اے غالب، ہم نے تو حضور کی ثنا تو اللہ کے حوالے کر دی ہے، اس لیے کہ وہی ذات پاک جانتا ہے مرتبہ محمد کا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے تو توہین کر بیٹھیں گے۔ ایک لطیفہ ہے، ایک بیچارہ کوئی دیہاتی کہیں پھنسا ہوا تھا کسی جگہ، تھکا ہوا چل رہا تھا، ڈپٹی کمشنر صاحب جا رہے تھے، کار میں بٹھا لیا۔ اب اس نے کہا، پتر تینوں اللہ پٹواری کرے۔ اب اس غریب کے جو ہے اس کے ذہن میں تو پٹواری سے اوپر تو کچھ ہے ہی نہیں، اس کے قلم سے جو ہے ادھر کا انتقال ادھر ہو گیا، ادھر کی زمین ادھر چلی گئی۔ تو ڈی سی کو وہ تعریف کر رہا ہے، اپنے سمجھ کے مطابق پٹواری کرے، تو ہم کہیں پٹواری والا معاملہ نہ کریں۔ ہاں، ایک پہلو ایسا ہے جس کے حوالے سے حضور کی عظمت ہماری سمجھ میں آئے گی۔ حضور ایک انسان کی حیثیت سے کیا تھے، ایک باپ کی حیثیت سے آپ کا کیا طرز عمل تھا۔ ذرا یاد کیجئے، جگر گوشہ رسول حضرت فاطمہ بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حاضر ہوتی، ابا جان دیکھیے چکی پیس پیس کر یہ گٹے پڑ گئے میرے ہاتھ میں، ایک کنویں سے پانی لاتی ہوں، مشکیزیں کہ یہاں پر بندیاں پڑ گئی۔ حضور اب تو عام لوگوں پر بھی آسانیاں ہیں، لوگوں کے ہاں غلام آ گئے ہیں، کنیزیں آ گئی ہیں، مال و دولت آ گئی ہے، مجھے بھی کوئی غلام کنیز عطا ہو جائے۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ لخت جگر نور چشم محمد کی سب سے پیاری بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شک نہیں اس میں، فاطمہ، کیا بیتی ہوگی حضور کے قلب پر۔ لیکن فرمایا، کیا بیٹی، یہ دنیا کی چیزیں ہماری لیے نہیں ہیں، میں تمہیں اس سے بہتر شے دیتا ہوں۔ تسبیح فاطمہ، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا تھا۔ لیکن سوچ لیجئے دل پر کیا گزری ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ سے پوچھئے، حضرت خدیجہ سے پوچھئے، حضور کیسے شوق تھے، آپ سے زیادہ خواتین کے حق میں نرم، گھر کے کام کا جھاڑو دے رہے ہیں، کپڑوں جو ہے بوسیدہ انہیں سی رہے، گھر میں بیٹھے ہوئے، یہ کام کرتے تھے۔ بہرحال ایک بات میں آپ سے عرض کروں، آپ انسان کی جس حیثیت کا بھی ذہن میں تصور کریں گے، وہ ساری حیثیتیں محمد میں موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد حاکم کی حیثیت سے بھی ہیں، محمد سپہ سالار کی حیثیت سے بھی ہیں، محمد قاضی القضات بھی ہیں، محمد ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی ہیں، محمد بیویوں والے بھی ہیں، اولاد والے بھی ہیں، محمد 5 وقتہ امام بھی ہیں، جمعہ کے خطیب بھی ہیں، مدرس قرآن بھی ہیں، مربی بھی ہیں، مزکی بھی ہیں، اور ہر میدان میں بلند ترین مقام۔ کوئی ایسی جامع شخصیت ملے گی؟ ہمارے ہاں تو حال یہ ہے کہ جو خطیب صاحب ہوتے ہیں وہ 5 وقتہ نماز کیسے پڑھا سکتے ہیں، ان کا تو اونچا مقام ہے۔ 5 وقتہ نماز کے لیے تو اور رہنا چاہیے امام آپ کو، اور وہاں بھی ایک امام سینئر ہوگا، وہ عشاء مغرب اور فجر پڑھائے گا، ایک جونیئر ہوگا بیچارہ، وہ جو خاموش نماز ہے وہ پڑھائے گا۔ 5 وقتہ نماز پڑھا رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور خطیب بھی ہوئی ہے، مربی بھی ہوئی ہے، مزکی بھی ہوئی ہے۔ ہمارے ہاں جو لوگ تزکیہ نفس کے میدان میں ہیں وہ پھر جماعت کبھی نہیں کراتے، کبھی نہیں دیکھا ہوگا آپ نے کسی صاحب کو کراتے ہوں۔ یہ جامعیت کیوں ہے؟ جامعیت کبریٰ۔ میں صرف ایک بات کہا کرتا ہوں، ایک اعتبار سے حضور کا اسوہ نامکمل ہے۔ آپ مجھے سوء ادب کا مرتکب نہ قرار دے دیں، اسوہ کیا ہے؟ عورت کے لیے اس کی اپنی نسوانی زندگی کے لیے اسوہ آپ میں نہیں ہے، آخر نصف انسانیت ہے، اسے بھی اسوہ چاہیے۔ یہ ہے جس کی وجہ سے حضور نے شادیاں کی ہیں زیادہ۔ خواتین کے لیے اسوہ حضور کے ازواج مطہرات ہیں، اور ان میں سب سے بڑھ کر جو بالکل یوں سمجھیے کہ آغاز کے اندر نوجوانی میں آ گئی ہیں حضور کی خدمت میں، نہایت ذہین و فطین، انہوں نے پھر عورت کی زندگی کے لیے حضور کا جو طرز عمل تھا وہ انہوں نے بیان کیا نا، اس لیے سورہ احزاب کے اندر اس کا تذکرہ ہے۔ تو وہ بھی در حقیقت جیسے کہ یعنی میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ باطل کا دنیا میں وجود نہیں ہے، باطل بھی اپنے ظہور کے لیے حق کا کوئی نہ کوئی جز لے کر اس کے بل پر کھڑا ہوتا ہے، اس کے اوپر تانا بانا اپنا بن دیتا ہے۔ جیسے یہ آکاش بیل ہوتی ہے،
جو درختوں کے اوپر چھا جاتی ہے اور چوس جاتی ہے اور اس کو ان کو ختم کر دیتی. خود اٹھنے کی صلاحیت اس میں نہیں ہے، وہ درخت کے اوپر چڑھے گی، چاہے اس درخت کو پھر وہ ٹنڈ منڈ کر دے اور سارا کا سارا درخت جو ہے وہ اس کی ساری صلاحیت کو چوس جائے. اسی طرح باطل بھی کوئی نہ کوئی انر کور حق کا لے کر اس پر اپنا تانا بانا جو ہے وہ جیسے عنکبوت کا جالا ہے وہ اس طریقے سے اس کے اوپر جالا جو ہے وہ اپنا بنتا ہے، ورنہ اس کا اپنا کھڑے ہونے کے لیے اس کی کوئی ریڑھ کی ہڈی موجود نہیں. اس اعتبار سے اس تہذیب کا انر کور بھی قرآنی ہے جس کو ہم چھوڑ بیٹھے. ہم تو اب گویا کہ ہر اعتبار سے خسرت دنیا والآخرہ والی بات اس کا جو ہے ایک نشانی جو ہے در حقیقت آج امت مسلمہ ہے. بہرحال نوٹ کیجئے انہو لقول الفصل. اچھا، اس کا جو سب سے نمایاں مفہوم سامنے آیا ہے اس وقت جب کہ قرآن نازل ہو رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ قرآن کسی شاعر کا کلام نہ سمجھنا. اسے کسی شاعر کو آپ نے داد دے دی تو کیا، نہ دی تو کیا. کسی قصیدہ گو کو آپ نے کچھ انعامات دے دیے تو کیا اور نہ دیے تو کیا. زیادہ زیادہ یہ ہے نا کہ وہ کہہ دے گا بخیل ہے، میں نے اتنا بڑا قصیدہ اس امیر کو یا اس شیخ قبیلہ کو پڑھ کر سنایا اس کی شان میں، اتنے کچھ میں نے زمین و آسمان کے قلابے ملا، اس نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا. یہی ہوگا تو اور کیا ہوگا. کسی شاعر نے بڑی اچھی غزل کہی ہو اور آپ جو ہے سن کر بس ایسے ہی خاموش رہ جائیں، وہ یہی کہے گا کہ یہ اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے، سخن فہم نہیں، اس سے زیادہ تو نہیں. قرآن ایسی شے نہیں ہے، اسے مانو گے تو بچت ہوگی اور نہیں مانو گے تو ہلاک کر دیے جاؤ گے. اس لیے کہ رسول کا معاملہ یہ ہوتا ہے، رسول کی آمد کے بعد کوئی رعایت جو ہے قوم کے ساتھ نہیں کی جاتی. اب میں چونکہ اس کو ایک پھر جس کو یونیورسل ٹروتھ کہا جاتا ہے اس اعتبار سے بیان کر رہا ہوں. کہنا یہ چاہیے کہ رسولوں کی آمد کے بعد پھر کوئی رعایت نہیں دی جاتی تھی، اس لیے کہ اب رسولوں کی آمد کا سلسلہ بند ہو چکا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آخری رسول، لہذا ہمیں اس کو جو پاسٹ ٹینس ہے صیغہ ماضی کے اندر ہمیشہ تذکرہ کرنا چاہیے. اللہ کی یہ سنت ثابتہ رہی ہے کہ جب بھی اس نے کبھی رسول بھیجا اگر قوم نے رسول کی بات کو رد کر دیا تو پھر قوم ہلاک کر دی گئی، کوئی رعایت نہیں. اس لیے کہ اب حق جو ہے وہ برہن ہو گیا، واضح ہو گیا، کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. ان کی شخصیت ہر شک و شبے سے بالا تر، ان کا کردار بے داغ، لہذا ان کی طرف سے جب حق بیان کر دیا جائے اور اتمام حجت ہو جائے اب کسی رعایت کی مستحق قوم نہیں رہی. قوم نوح ہلاک کی گئی، قوم ہود ہلاک کی گئی، قوم صالح ہلاک کر دی گئی، قوم لوط ہلاک کر دی گئی، قوم شعیب ہلاک کر دی گئی، یہ سب ہلاک کی. اس اعتبار سے یہ گویا کہ قریش کو یہ تنبیہ کی جا رہی انہو لقول فصل وما ہوا بالحزن. اس قرآن کو کسی شاعر کا کلام، کوئی ہنسی دل لگی کی بات، کوئی لغو یہ نہ سمجھو، بلکہ یہ قول الفصل ہے، فیصلہ کن ہے، وما ہوا بالحزن. یہی مضمون قرآن مجید میں چونکہ جو اہم مضامین ہیں وہ 2 مرتبہ ضرور آتے ہیں. بہت ہی پرجلال انداز میں سورہ بنی اسرائیل کے اختتام پر یہ مضمون آیا ہے. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ. اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے. حق یہاں پر بھی بمانی فیصلہ کن، یہ نہیں ہے کہ قرآن آئے اور کوئی نتیجہ نہ نکلے، نہ مانے تب بھی کوئی نتیجہ نہیں، مان لے تب بھی کوئی نتیجہ نہیں. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. وہی مضمون یہاں ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اے مسلمانوں، یہ لوگ بھی اپنی سی چالیں چل رہے ہیں اور میں بھی اپنی چال چل رہا ہوں. یہ بہت اہم مضمون ہے، اس سے تعلق جڑے گا سابقہ صورت کے ساتھ بہت گہرائی کے ساتھ. اس صورت کا مرکزی مضمون کیا تھا؟ تعذیب المسلمین، اس درجے تک کہ اہل ایمان کو زندہ کھائیوں کے اندر آگ بھر کر اس میں زندہ جلا دیا گیا. یہ آخری حد ہے. یہ ہوا قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود. وہاں بھی جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں پچھلے ہفتے، اصل میں آئینہ دکھایا جا رہا ہے مسلمانوں کو اور مکے کے وہ کفار کہ جو مسلمانوں کو ستا رہے تھے. بلال تم بھی دیکھ لو، مصعب تم بھی دیکھ لو، خباب تم بھی دیکھ لو. یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے. ہماری راہ میں جو آئے ہیں ان کو آزمایا گیا ہے، ان پر سختیاں آئی ہیں.
احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ محض یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے وہ چھوٹ جائیں گے، اور انہیں آزمایا نہ جائے گا، پرکھا نہ جائے گا، ٹھوک بجا کر دیکھا نہ جائے گا. ہماری تو سنت ثابتہ یہ رہی ہے، مستقل ہمارا قانون یہ رہا ہے کہ ہم آزماتے ہیں ہمیشہ جو بھی ایمان کا دعویٰ کرے، اور ہم کھول دیتے ہیں کہ کون واقعتاً سچ مچ اپنے ایمان میں سچے ہیں اور کون لوگ جھوٹ موٹ کے مومن بن گئے. فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. لیکن دوسری طرف اے ابو جہل تم بھی دیکھ لو، اور اے امیہ ابن خلف تم بھی دیکھ لو، اے عقبہ ابن ابی معیط تم بھی دیکھ لو، جو حشر پھر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے. اب حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون. کیا وہ لوگ جو یہ تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، ایذائیں پہنچا رہے ہیں ہمارے مومن بندوں کو، کیا انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ نکلیں گے؟ بہت بری رائے ہے، غلط رائے ہے جو انہوں نے قائم کی ہے. ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. جب شکنجے میں یہ کسے جائیں گے تو ان کے ہوش میں ٹھکانے آ جائیں گے. ہاں ابھی ہم نے مہلت دی ہوئی ہے، ابھی ہمارا اذن ہے ابو جہل کو کہ وہ ستا لے تمہیں جس طرح چاہے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ان مکے والوں کو چھوٹ دے رکھی ہے کہ آپ کو بھی جس طرح چاہے ستا لے. یہ نقطہ میں نے بارہا بیان کیا ہے، یہ مجھے پہلی مرتبہ یہ نقطہ ملا تھا مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے النبی الخاتم. انہوں نے کلیئرلی ڈیمارکیٹ کیا ہے کہ جو یوم طائف ہے سن 10 نبوی میں، طائف کا سفر، یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے حضور کی سیرت میں. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو گویا کہ کفار کے حوالے کیا ہوا تھا، جس طرح چاہے ستا لے، جس طرح چاہے انہیں آزما لے. ہاں لے لو ہمارے نبی کا، اس کے صبر کا، اس کے ثبات کا، اس کی استقامت کا، اس کے استقلال کا، اس کے حوصلے کا لے لو. ہم آڑے نہیں آئیں گے، ہم تمہارا ہاتھ سل نہیں کریں گے، ہم تمہارے راستے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے. آسمان البتہ پھر وہ جو یوم طائف کی جو فریاد ہے حضور کی زبان پر جو آئی ہے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنی قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمی کا، اور یہ جو لوگوں میں رسوائی ہو رہی ہے، بے عزتی ہو رہی ہے. اس لیے کہ یوم طائف کا نقشہ تو اگر ہم چشم تصور سے دیکھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں. اللہ کا نبی سید الاولین والآخرین، محبوب رب العالمین، اور طائف کی گلیاں، اور نقشہ وہ ہے جیسے یہاں کوئی آپ کی گلیوں میں کبھی کوئی مجذوب یا دیوانہ قسم کا آ جائے اور بچے جو ہے وہ تالیاں بھی بجا رہے ہیں اور پتھر بھی مار رہے ہیں. یہ نقشہ ہے عالم واقعہ. ساتھ بھی صرف حضرت زید تھے، زید ابن حارث، وہ ایک طرف سے آڑ بنتے تھے تو دوسری طرف سے پتھر آ رہے، ادھر سے بچاتے تھے حضور کو تو ادھر سے پتھر آ رہے. پائے مبارک لہو لہان. اس وقت وہ جب فریاد زبان پر آئی ہے اور پھر فرشتہ بھیجا گیا ہے کہ آپ چاہیں تو یہ ملک الجبال حاضر ہے، حکم دیجئے، اگر آپ چاہیں تو ان دونوں پہاڑوں کو جن کے مابین یہ طائف کی وادی ہے انہیں ٹکرا دیا جائے، سرما بنا دیا جائے. آپ نے فرمایا نہیں. کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ان کی آئندہ نسلوں کو ہدایت دے. لیکن یہ کہ اس کے بعد سے پروٹیکشن ملی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اصل میں ابو جہل کے بھی 2 واقعات آتے ہیں سیرت میں. اب ظاہر بات ہے سیرت اس طور سے ریکارڈڈ نہیں ہے کہ کون سا واقعہ کس سن کا ہے. واقعات ہیں جمع ہو گئے، خاص طور پہ مکی دور میں. مدنی دور میں آ کر تو آپ کو سن وار واقعات مل جاتے ہیں، لیکن جو مکی دور ہے اس میں اس طریقے سے جو اس کا کرونالوجیکل آرڈر ہے وہ واضح نہیں ہے. 2 واقعات آتے ہیں. ایسا بھی ہے کہ ابو جہل نے حضور کی گردن مبارک میں اپنی چادر کو بل دے کر پھندا بنا کر ڈالا ہے اور کھینچا ہے جس سے آنکھیں ابل گئی. لیکن ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ ایک موقع پر وہ آگے بڑھا ہے حضور کے خلاف گستاخی کرنے کو اور دست درازی کرنے کو، اور پھر یہ کہ ایک دم پیچھے ہٹ کے ڈر کر پیچھے ہٹ گیا. لوگوں نے پوچھا کیا ہوا تمہیں؟ اس کی چوپال تو تھی، ہمیشہ آباد رہتی تھی، بہت سے لوگ اس کے حوارین بیٹھے رہتے تھے. چلا تھا بڑے وہ وثوق کے ساتھ اور بڑے اعتماد کے ساتھ کہ آج میں ان کے ساتھ جو ہے کچھ اور زیادتی کروں، لیکن وہ ڈر کر پیچھے ہٹا. پوچھا گیا کیا تھا؟ اس نے کہا میں نے اپنے اور محمد کے مابین آگ کی ایک خندق دیکھی ہے جس میں پروں والی کوئی مخلوق تھی اور مجھ پر جھپٹ پڑنا چاہتی تھی. یہ واقعہ جو ہے یہ در حقیقت قرآن مجید کی ان آیات کی شرح میں آئے گا جو آگے چل کے سورہ علق میں آنے والی ہے. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدُ الزَّبَانِيَةِ.
بلا لے یہ اپنی مجلس والوں کو، ہم بھی جہنم کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے وہ آگ کی خندق اور اس میں پروں والی مخلوق، اور وہ مجھ پر ٹوٹ پڑنے کو تیار تھے کہ جیسے میری تکہ بوتی کر دیں گے، تو وہ ڈر کر پیچھے ہٹا۔ تو یہ نقشہ جو حل کیا گیا، معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ واقعہ سن 10 کے بعد کا ہے، جبکہ پروٹیکشن ہو گئی۔ وہی اس کے بعد وہ واقعات بھی ہیں کہ حضور یعنی سفر ہجرت پر روانہ ہوئے ہیں اور کوئی دیکھ بھی نہیں سکا، گھر سے نکلے ہیں اور وہ نہیں دیکھ سکے، اور آپ غار میں ہیں اور وہاں بھی حالانکہ پہنچ گئے غار کے دہانے کے اوپر، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی بچایا۔ سراقہ ابن مالک کے جو گھوڑے کے پاؤں ہیں اگلے، وہ 2 مرتبہ جو ہیں وہ ریت کے اندر دھس گئے۔ تو اسپیشل پروٹیکشن سن 10 کے بعد اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ کو ملی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن واقعہ طائف سے قبل تک گویا کہ اللہ نے حوالے کیے ہوا تھا۔ اسی لیے الفاظ اس دعا میں یہ لا من تکلونی اللہم الیک اشکو ذوف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس الا من تکلونی، مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ کیا دشمن کے حوالے کر دیا ہے؟ یہ الفاظ ہیں۔ بہرحال یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہاں وہ مضمون آ رہا ہے، اس کیفیت میں ظاہر بات ہے کہ کبھی تقاضا دل میں پیدا ہوتا ہے۔ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی شواہد نہیں ہے کہ حضور کے دل میں بھی یہ بات آئی ہو، یعنی سیرت کی روایات کے حوالے سے، لیکن قرآن مجید کے بعض مقامات پر بین السطور یہ مضمون موجود ہے کہ جیسے حضور کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی ہو کہ اب ان کا حساب کب تک انہیں ڈھیل دی جائے گی۔ انہوں نے تو اپنا خود سے باطن ظاہر کر دیا، خباثت پوری طرح کھل کر آ چکی، کیسے کیسے میرے ان جانثاروں کے اوپر سختیاں انہوں نے جو ہے وہ توڑی، اب کب تک انہیں ڈھیل دی جائے گی۔ اور بعض مواقع پر جیسے سورہ مریم کی آیت جو ہے وہ بہت اہم ہے، وَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ، اے نبی جلدی نہ کیجئے ان کے بارے میں، یہ ہماری اپنی حکمت کے تحت ہوگا کہ ہم کب تک انہیں ڈھیل دیتے ہیں، لیکن یہ نہ سمجھیے کہ یہ بچ نکلیں گے، معاذ اللہ۔ جس کی مثال یہ ہے کہ جب آپ مچھلی کا شکار کر رہے ہو تو اگر کانٹا جو ہے مچھلی کے حلق میں پھنس گیا، اب آپ ڈھیلی چھوڑتے ہیں، آپ کو پورا پتا ہے، یقین ہے کہ کہاں جائے گی اب مچھلی، وہ تو کانٹے کے اندر جو ہے پھنسی ہوئی ہے۔ اسی طرح یہ کہیں بچ کر نکلنے والے نہیں ہیں، ان کے اوپر جب پکڑ آئے گی، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، لیکن جب تک ہماری حکمت میں ہے ہم ڈھیل دیں گے۔ یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ کب تک ان کے لیے مہلت ہے، کب تک ڈھیل ہے۔ اسی مہلت میں ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ یہ مضامین وہ ہے کہ جو پھر مدنی صورتوں میں جا کر واضح ہوئے، یہاں تو یوں سمجھیے کہ یہ بالکل نش شیل میں ہے۔ یہ تمام مضامین گویا کہ اس ایک آیت میں انہم یکیدون کیدم واکید کیدا، یہ 2 آیات کے اندر یہ مضمون آ گیا ہے۔ یہی